شاید آج ان کے لیے بھی ایک بھید کھلنے والا ہے. ہاللیلویا. لفظ جو مشتاق ہے، اس کے لیے جو انگلش لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈیزائرر. ڈیزائرر اس کا مطلب ہے چاہنے والا. آمین. اس کا مطلب ہے بہت پیار کرنے والا. مشتاق جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے آرزو رکھنے والا. آمین. تو کلیسیا، میرا اور آپ کا خداوند یسوع میرا اور آپ کا چاہنے والا ہے، ہم سے پیار کرنے والا ہے. ہمیں وہ جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. کس کس کو یقین ہے یسوع مجھے چاہتا ہے، یسوع مجھ سے پیار کرتا ہے؟ تالیاں بجا کر مجھے بتائیے یسوع مجھے پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. خدا یسوع آپ کو برکت ہے. آئے ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک وقت آیا اسرائیل کے درمیان بادشاہ ڈھونڈنا تھا، کیونکہ جو پہلا بادشاہ تھا وہ خدا سے نہیں ڈرتا تھا. جو پہلا بادشاہ تھا اس نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی. جو پہلا بادشاہ تھا اس نے خدا کا حکم توڑا تھا. اب بادشاہ کا چناؤ کرنا تھا تو خداوند نے اپنے بندہ سیموئیل سے کلام کیا. اس نے کہا سیموئیل اٹھ جا اور یسی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو بادشاہ ہونے کے لیے مخصوص کر دے. آمین. بڑی باتیں ہوئی. بہرحال سیموئیل اٹھا اور جا کر یسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں یہاں پر صلح کی غرض سے آیا ہوں. اور وہاں پر اس نے قربانی کی اور یسی اور اس کے بیٹوں کو بھی اس میں شامل کیا. اب جو مین مقصد تھا سیموئیل کا وہ پورا کرنا تھا. اور سیموئیل جب یسی کے بیٹوں کو بلاتا ہے تو ایک بڑا جوان قدامہ شخص، بڑا خوبصورت شخص یسی سیموئیل کے سامنے پیش کرتا ہے. اس کا نام الیاب ہے. ہاں کیا ہے؟ الیاب. اور جب الیاب سیموئیل کے سامنے آتا ہے سیموئیل کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یقیناً یہی ہے وہ شخص جسے خدا نے اپنا منصور ہونے کے لیے چنا ہے. خدا نے کہا نہیں سیموئیل رک جا، یہ وہ شخص نہیں ہے. ذرا آرام، کیونکہ میں چہرے کو نہیں دیکھتا ہوں. انسان کی طرح میں چہرے کو نہیں دیکھتا ہوں، بلکہ میں دل پر نگاہ کرتا ہوں. یہ وہ شخص نہیں ہے. آمین. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا امبیناداب. اس نے کہا یہ بھی وہ شخص نہیں ہے جسے میں چاہتا ہوں. سما آ گیا. اس نے کہا یہ بھی وہ شخص نہیں ہے. اسی طرح یک کے بعد دیگرے ساتوں بیٹے سیموئیل کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن ان ساتوں میں سے خدا کسی کا مشتاق نہیں تھا. آمین. سیموئیل پریشان ہو گیا کہ ابھی تک سگنل نہیں آیا، ابھی تک آواز نہیں آئی ہے کہ اٹھ کر مسا کر ساتھ. اس نے کہا یسی تیرے اتنے ہی بیٹے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایک ہے جو بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. ایک ہے جو بھیڑ بکریاں چراتا ہے. شاید یسی
اسے بلایا گیا اور میں اپنی نظر سے دیکھتا ہوں کہ وہ شخص ایک چرواہے کی پوشاک پہنے ہوئے ہوگا. وہ شخص جب انٹر ہوا ہوگا تو اس کا کوئی لباس اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈیوٹی پر ہے، کیونکہ وہ جاب پر ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی نظر میں حقیر ہے، اپنے باپ کی نظر میں ناچیز ہے، اپنے باپ کی نظر میں کمزور ہے. لیکن جناب یسوع اس شخص کا خداوند مشتاق ہے. خداوند نے کہا اٹھ سیون اسے مخصوص کر، کیونکہ میں اسے چاہتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس کا مشتاق ہوں. ہاللیلویا، آمین. مجھے قانون، رومی قانون یاد آتا ہے. ایک رومی قانون ہے قاتل کے متعلق. جب کوئی قتل ہو جاتا یا کسی کو کوئی قتل کر دیتا تو یہ رومی سزا تھی. رومیوں میں ایک سزا یہ بھی دی جاتی تھی، وہ قتل کرنے والے کے ساتھ رسیوں کے ساتھ جو مر جاتا شخص مقتول کی لاش کو باندھ دیتے تھے، اور ہفتوں وہ قاتل جو ہے اس مقتول کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہتا. یہ اس کی سزا تھی. اب سائنس ایک قانون بتاتی ہے اور سب پر لاگو ہوتا ہے. جتنے انسان ہیں، جانور ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب پر یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے، میرے ساتھ ہیں. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا جسم کیا ہے؟ ہڈیوں سے گوشت جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور انتڑیاں باہر آ جاتی ہیں، اور پھر بدبو اور اسمیل آتی ہے، بری اسمیل جو زندگی کو عذاب بنا دیتی ہے. اب یہ قاتل جو ہے اس شخص کے ساتھ اسی کنڈیشن میں ہفتوں رہتا. یہ اس کی سزا تھی. اور جب اس کے ساتھ لاش باندھ دی جاتی وہ اسی کے ساتھ کھاتا پیتا، جہاں کہیں جاتا وہ لاش اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی جاتا، یہاں تک کہ وہ پھول جاتا، اس کا پیٹ پھٹ جاتا، اس کی انتڑیاں باہر آ جاتی، پھر بھی وہ اس لاش کو اٹھائے پھرتا رہتا. اس کی ہڈیاں اسے چبھتی، غرض اس کی زندگی آسان ہو جاتی. اس کی زندگی نہایت عذاب کا شکار ہوتی. وہ اسی کے ساتھ اٹھتا، کراتا اور چلاتا رہتا تھا، کیونکہ اس قسم کی کنڈیشن میں زندگی گزارنا نہایت خطرناک ہے. اب یہ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے. ایک ذہن میں تصویر بنائیں، کیا ایسی چیز کے ساتھ آپ زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایک وقت ایسا آ جاتا کہ یہ قاتل جو ہے یہ لوگوں کی منتیں کرتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے برائے مہربانی اس لاش کو کھول دیجئے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں، اس لاش کو مجھ سے جدا کر دے، کیونکہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے میں عذاب کی زندگی گزار رہا ہوں.
हालेलुया। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आदम ने गुनाह किया और जमीन उसके सबब से लानती हो गई। हालेलुया। और जो कोई उसकी नस्ल से पैदा होता है, ये मारूसी गुनाह उसके साथ चिपक जाता है। आमीन। उसके साथ बांध दिया जाता है और उसी मारूसी गुनाह को हर एक आदम की नस्ल में से हर एक उसी मारूसी गुनाह को लिए फिरता रहता है। आमीन। इसी गुनाह के साथ उठता बैठता है, इसी गुनाह के साथ खाता पीता है, इसी गुनाह के साथ रहते हुए उसकी जिंदगी अजाब बन गई है। ये गुनाह की स्मेल इसकी जान को निहायत खराब करती है। ये गुनाह की बदबू इसे निहायत परेशान करती है। ये गुनाह इसे चुभता है और इंसान इससे जुदा नहीं हो पा रहा था। हमें कई हीले बहाने किए हमें इस गुनाह से छुड़ाया जाए, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही ये गुनाह मेरे साथ भी बांध दिया गया। जनाब, मैं पैदा हुआ, ये गुनाह की लाश मेरे साथ भी बांध दी गई। मैं इस